This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की बहुत सारी दुआओं के साथ। आपका पुरतपा खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, नज़र डाल लेते हैं उन तमाम मशरूबात और माकुलात पर जो आपके पेश नज़र हैं। न सिर्फ ये कि रमज़ान मुबारक की रौनक को दोबाला करते हैं बल्कि इफ़्तार की रौनकों को भी दो चंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, रूह अफ़ज़ा टेट्रा पैक में जो मशरूबात मौजूद हैं उनमें मैंगो और लीची फ्लेवर में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है, साथ साथ लस्सी भी है और मिल्क शेक भी है। सत इस बोल के साथ आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं। ग्लूकोज़ है इंस्टेंट एनर्जी के लिए। दर्जा हरारत में लगातार कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है और जब तपती झुलसती गर्मी का मौसम आता है तो ऐसे में दिल चाहता है कि कोई ठंडा सा मशरूब हो जो दिन भर की थकन को, इज़्मेहलाल को और सुस्ती को दूर करके इंसान को चाक़ो चौबंद कर दे। तो ऐसे में ग्लूकोज़ इसका बेहतरीन मुतबादिल है। आप साथ साथ हींग देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, हमदर्द का शहद है, नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब और रेड रश एनर्जी ड्रिंक है। खालिस मसाले इसमें बामुसव्वा हैं। ये तमाम वो मसाले जात हैं जो हमारे पकवान में लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं, वो चाहे अजवाइन हो, धनिया, लाल मिर्च, स्याह मिर्च या फिर हल्दी पाउडर हो। साथ साथ सेवियाँ भी मौजूद हैं और एक कंप्लीट पैकेज है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, उसकी नेमतों का एहसान मानते हुए अपने इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करते हैं। एक छोटा सा क़िस्सा याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था बहुत पहले, आज इत्तफ़ाक़न वो ज़हन में आ गया कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि नमाज का बेहतरीन दिन कौन सा है या इबादत या नेकी का बेहतरीन दिन कौन सा है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मौत से एक दिन पहले। अब वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि कैसे पता चले, मौत का तो किसी को पता है नहीं, कौन जानता है अपनी मौत के बारे में। तो बुज़ुर्ग ने कहा यही तो हर दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो। ये समझो कि कल तुम्हारी ज़िंदगी में एक नए दिन का इजाफ़ा नहीं है, बल्कि आज जो तुम्हारी ज़िंदगी है ये आज ख़त्म होने वाली है। किसी पल भी वाकई हमें मौत का पता नहीं, न जाने कब उसके पंजे हमें अपने चंगुल में ले ले। तो हर लम्हे को आखिरी लम्हा सब तसव्वुर करना चाहिए, हर दिन को मुफ्ती साहब आखिरी दिन तसव्वुर करना चाहिए। और कहीं पढ़ा था कि इबादत यूँ करनी चाहिए जैसे कि ये आखिरी नमाज है। तो उसमें खुशू व खुजू किस तरह आए मुफ्ती साहब? देखिए, बिल्कुल बेशक बरहक बात है कि एक लम्हे का भरोसा नहीं है। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक लम्हे का भरोसा नहीं है। चूँकि मौत को अल्लाह ताला ने इस तरीक़े से पोशीदा रखा है कि बड़े से बड़े साइंसदान इतनी तरक्की के बावजूद आज तक किसी की मौत का पता नहीं लगा सके। कितने वाक़यात हमारे सामने हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब नहीं बचेगा, 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। अल्लाह ने कई साल जिला दिया। किसी की सेहत व आफ़ियत की ज़मानत दे दी, लेकिन उसको एक दिन के अंदर ही मौत आ गई, एक लम्हे के अंदर आ गई। तो ये असल चीज़ यही है कि हर नमाज को आखिरी नमाज समझा जाए, हर दिन को आखिरी दिन समझा जाए। और जब मौत को मुस्तहज़र रखा जाएगा और ये समझा जाएगा कि मेरी ये आखिरी नमाज है, गोया मुझे कब्र के अंदर जाना है, कब्र का तसव्वुर होगा, कब्र के अज़ाब, कब्र के सवाब। इसी तरीके से कब्र के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात बयान किए हैं, बरज़ख के जो हालात बयान किए हैं, इसी तरीके से क़यामत का मंज़र, इन तमाम चीज़ों पर जब नज़र होगी और ये तमाम चीज़ें सामने होंगी तो फिर वो नमाज उसकी वाकई खुशो खुजू वाली होगी। फिर उसे दुनिया का ध्यान ही नहीं आएगा, फिर उसे दुनिया के चक्करों में अपनी दुकान, कारोबार, अपनी औलाद, तमाम चीज़ें वो भूल जाएगा कि मेरे सामने तो ये बरज़ख का आलम आने वाला है, ये जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होने वाला है, मेरे लिए तो ये क़यामत का आलम आने वाला है, अगली नमाज मुझे मिलनी नहीं है, ये आखिरी है, तो अब मेरा मामला जो है बिल्कुल ये है। तो फिर वो दुनिया को भूल जाएगा ऐसे वक्त में। तो खुशो खुजू बिल्कुल ख़ुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जब दुनिया आम तौर से खुशो खुजू जो गड़बड़ होता है या हमसे ये जो ख़त्म होता है,
یہ دنیا کے تفکرات، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی سوچ اور دنیا کی جو ہے ہم تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ دنیا میں کی تگ و دو میں لگے رہیں اس سے انکار نہیں ہے، وہ تمام جائز حلال طریقے سے دنیا کمائیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں تو پھر اس سب کو بھول جائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب اصل اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم مؤدب ہو کر کے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں، چونکہ اب آنے معلوم نہیں کہ ہماری دوسری نماز ملے یا نہ ملے۔ اور یہ بالکل برحق بات ہے کہ کتنے لوگوں کو ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ نماز کے سجدے میں انتقال کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں قیام کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں خطبے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا۔ تو بالکل جب یہ تصور ہوگا، ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو پھر خشوع و خضوع انشاءاللہ تعالی خود بخود آ جائے گا۔ اصل مستحضر یہ ہونا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا دینا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عموماً ایسے نماز ادا کرتے تھے کہ پرندے آتے تھے، ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے اور انہیں خبر نہیں، وہ اپنی عبادت میں منہمک ہیں۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اور آپ سے ہم جانکاری لیں گے۔ اریب ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر۔ جی اریب، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ اریب صاحب، ہم سے آپ مخاطب ہیں، ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں، وہ ہمارا سوال یہ ہے۔ ہاں جی جی اریب، بتائیں کیا سوال ہے؟ وہ نے روزے کی منت کری تھی تو وہ منت پوری نہیں ہوئی، تو روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ ذرا رکیے گا مفتی صاحب، اریب کی آواز یا ان کا سوال پہنچا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب منت پوری نہیں ہوئی تو پھر روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے تو ایسے ہیں کہ ان کو تو ہر حال میں رکھنا ہے، ان کی منت بھی نہیں مانی جا سکتی، لیکن رمضان کے علاوہ نفل روزے کی اگر کوئی منت مانے کسی مقصد کے لیے کہ میرے یہ کام ہو جاتا ہے تو میں 2 روزے 4 روزے 10 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اب اس کے ذمے وہ روزے رکھنا نہیں ہے۔ جب منت کا کام پورا نہیں ہوا تو روزہ رکھنا بھی اس کے ذمے نہیں ہے۔ رافعہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اعتکاف کے لیے اگر بیوی چاہے اعتکاف کرے مگر اس کے لیے شوہر راضی نہیں ہوگا تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو شوہر کی بات ماننا چاہیے اور اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، چونکہ شوہر کی بات ماننا فرض ہے اور اعتکاف سنت یا نفل ہے، اور نفل کام کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے اگر ایسا معاملہ ہے وہ منع کر رہا ہے تو پھر آپ اعتکاف نہ کریں۔ ہاں فرض نماز چاہے شوہر کتنا ہی انکار کرے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن نفل کا معاملہ ہے، نفل نماز کا یا نفل اعتکاف کا، تو اسے بالکل چھوڑا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک اعتکاف ہوتا ہے جو ایک عشرے کا ہوتا ہے، 10 دن کا ہوتا ہے، اکثر علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ گھنٹوں کا یا ایک پہر کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اگر وہ اس کی اجازت دے دے تو پھر تو وہ اعتکاف کیسا ہو؟ دیکھیں نفلی اعتکاف کی بہت ساری شکلیں ہیں، عورتوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے گھروں کے اندر کوئی خاص حصہ نماز کے لیے بنا لیں، وہاں اعتکاف کر لیں، نفلی اعتکاف کریں کہ جب شوہر گھر کے اندر آئے یا جب معلوم ہے کہ شوہر کس وقت آئیں گے، کس وقت تک رہیں گے، شوہر کی جو ضروریات ہیں اس وقت نہ کریں، جب فری ہوں اس وقت نفلی اعتکاف کر لیں تو اس میں پابندی بھی یہ نہیں ہوگی۔ جی عتیق بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ جو زکوٰۃ ہم لوگ نکالتے ہیں، اگر کسی کا نصاب جو ہے وہ رمضان شریف کے بعد سال پورا ہو رہا ہے اور کسی کا جو ہے وہ رمضان شریف سے پہلے ہو رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ اگر رمضان شریف میں ادا کی جائے تو اس پہ بھی کیا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا؟ پہلا سوال تو یہ ہوا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ رمضان شریف میں جو مسلمانوں کے ہوٹل ہیں وہ دن بھر کھلے رہتے ہیں، جی اور بہت اچھے مسلمان ہیں، نمازی ہمارے جو ہیں حج بھی کرائے ہیں، بہت سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے ہوٹل نہیں بند کرتے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے معاملہ ہوگا کہ دن دہاڑے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، لوگ کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں مفتی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
تعاونوا علی البر والتقوی کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں پر مدد کرو اور تقوی کے کاموں پر مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ اور زیادتی کے کاموں پر مدد نہ کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے. جو لوگ باوجود عذر نہ ہونے کے، تندرستی ہونے کے، ان سب حالات کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے، تو یہ دن کے اندر ہوٹلوں کو کھلا رکھنا یہ بھی ایسے لوگوں کا ایک طرح سے تعاون ہی کہلائے گا، ایسے لوگوں کی مدد ہی کہلائے گی. چونکہ اکثر وہ طبقہ جو کاریگر طبقہ ہے یا بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تو وہ ہوٹلوں سے ہی کھانا کھاتے ہیں. تو عام دنوں میں تو ٹھیک ہے یہ ایک مدد ہے، لیکن رمضان میں گناہ پر مدد ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے باز آنا چاہیے اور ہوٹل کو نہیں کھلا رکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ، پردے کے ساتھ، اور وہ جو بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ایسا شخص ہے، اگر اس کے لیے اس نیت سے اگر کیا جائے تو وہ بھی بہت پردے کے اہتمام کے ساتھ اور کھلے عام نہ ہو تو تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ تو یہ گناہ پر مدد ہے اور نہیں کرنی چاہیے. جی، زکوٰۃ سے متعلق سوال تھا مفتی صاحب کہ ایک مال کچھ ایسا ہے جو اس کا نصاب رمضان مبارک میں پورا ہو رہا ہے اور ایک ہے جس کا کہ باقی ہے، تو ثواب کا معاملہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو بھی فرض عمل کیا جائے گا اس کا 70 گنا انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور جو نفل عمل کیا جائے گا اس کا فرض کے برابر انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اس سے انکار نہیں ہے، یہ بالکل برحق بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس لیے اگر کسی کا نصاب بعد میں پورا ہو رہا ہے اور وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیتا ہے، یا پہلے ہو رہا ہے وہ بعد میں نکالتا ہے، تو اس 70 گنا میں تو وہ شامل ہو جائے گا. لیکن جس کا نصاب پہلے ہو رہا ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو صرف اس وجہ سے مؤخر کر رہا ہے کہ 70 گنا رمضان میں ملے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. جب آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت ادا کرنا چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ 70 گنا یہ ٹھیک ہے رمضان مبارک کا، لیکن اللہ تو اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو 700 گنا تک کا ارشاد فرما رہا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 پر بھی اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا اس میں بھی اضافہ فرما دے گا. تو 700 گنا تو 70 گنا سے بھی زیادہ ہے. اصل موقع، محل، وقت اور حالات کو دیکھا جاتا ہے، کس وقت کیا تقاضا ہے. اب اگر صرف رمضان میں ہم نے لوگوں کی کفالت کر دی تو باقی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کسی مہینے کے ساتھ زکوٰۃ کو نہیں رکھا. عام دنوں میں جب بھی جس کا سال پورا ہو اس وقت وہ زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ غربا کی ضرورتیں پوری ہو سکے. تو اصل اسی میں مصلحت ہے، اسی میں حکمت ہے اور اسی میں فائدہ ہے. بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ 10-5 دن آگے پیچھے کا معاملہ ہے تو وہ کر لے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ دیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اصل تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا کہ رمضان میں 70 گنا ملیں گے، ہم ایک مہینہ پہلے ادا کر دیں تو جو ہے 70 گنا نہیں ملے گا، لیکن اس وقت ادا کرنا کیا معلوم اللہ 700 گنا دے دے، اس سے بھی زیادہ دے دے، اللہ احد پہاڑ کے برابر دے دے. تو اس لیے اس وقت جب آپ کو فرض ہو رہی ہے کوشش یہ کریں کہ اسی وقت ادا کریں. جی شارق بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میری کال چل رہی ہے. جی شارق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں میں سن پا رہا ہوں. میں تو پچھلے سال روزے بھی رکھے، رمضان پڑھے، اس سال کچھ بھی نہ کرا میں نے، نہ تراویح پڑھی نہ نماز پڑھی. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں شارق بھائی ذرا سوال دہرائیے، یہ آپ شکایت کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ مطلب پچھلے سال میں نے رمضان، تراویح ماشاء اللہ سب پڑھی تھی، تہجد تک کی نماز. اس سال کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. نہیں رمضان رکھا اسی ٹائم. کیوں شارق بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے بارے میں شکایت کر رہا ہوں. جی ہم سمجھ گئے، لیکن اس سال کیوں نہیں کر پا رہا ہے آپ؟ کیا وجہ ہے؟ ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے شارق بھائی. دلی نہیں چاہ رہا آپ سے بھی کسی. جی نہیں چاہ رہا. جی 100 باتوں کی ایک بات یہی ہے کہ جی نہیں چاہ رہا. دیکھیں شارق بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ، کیا معلوم کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس سے دور کر دیا یا محروم کر دیا. توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. دل چاہے نہ چاہے تمام عمل کریں اور استغفار ضرور کرتے رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ویسے بھی توبہ کریں، جو بھی آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی
کیا گناہ ہو گیا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تو جانتا ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے دور کر دیا، تو مجھے ان چیزوں کے قریب کر لے. یہاں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. بالکل مفتی صاحب، لیکن ایک بات دیکھیں، الحمدللہ خیر ابھی باقی ہے. جی بالکل، یہ احساس ہونا ایک بڑی بات ہے. یہ احساس آپ کو ہو رہا ہے شارق بھائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی الحمدللہ نیکی اور خیر کا جذبہ باقی ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا، اس نصیحت پر عمل کریں اور جو دن باقی بچے ہوئے ہیں اس میں لوٹ آئیے اللہ کی طرف. سمیہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ سمیہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ لاتور سے سمیہ صاحبہ، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایسا لگتا ہے ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے. جاوید بھائی آپ بتائیں، ہمیں سن پا رہے ہیں؟ حیدرآباد سے جاوید بھائی فون لائن پر موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ہمارے ہیلو جی آپ کے کیا؟ ہمارے مدرسہ چلاتے ہیں ہمیں، بابا مدرسہ حیدرآباد میں، اور جو بچے شکایت کر رہے ہیں میرے سے. ہیلو جی جی، کیا شکایت کر رہے ہیں بچے؟ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اسلام میں لپسٹک لگانا سنت ہے یا حرام ہے بول کے شکایت کر رہے ہیں. کون سے بچے شکایت کر رہے ہیں؟ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں؟ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں؟ کون سے بچے ہیں؟ ہماری بات کرائیے ان سے جو بچے شکایت کر رہے ہیں. بچے ٹی وی دیکھتے ہیں جاوید بھائی؟ جی ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ آپ کا پروگرام دیکھ کے ہی میرے کو بولے کہ لپسٹک لگاتے ہیں کیا نہیں لگا سکتے ہیں بول کے بولے، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میڈم. تو وہ آپ ڈائریکٹ کال کیوں نہیں کرتے؟ جی وہ خود کال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے میڈم. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہم سے کر رہے ہیں، میڈم سے نہیں کرنا چاہ رہے. تو نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اچھی بات ہے. ٹی وی پر جب ٹی وی دیکھنا جائز ہے مفتی صاحب جی. نہیں ٹی وی میں صرف ہمارے ٹی وی میں اسلام کے آتے ہیں، صرف اسلام کے، دوسرا کچھ بھی نہیں آتا، صرف اسلام کے دیکھتے ہیں. جب پروگرام آتے ہیں تو اس پر ایڈ بھی آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اشتہارات بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں. کس کس چیز پر پابندی لگائیں؟ میرا یہ سوال ہے، لپسٹک مفتی صاحب نے لپسٹک نہیں لگا رکھی ہے، لپسٹک تو میں نے لگا رکھی ہے بھائی. میری بات وہی آپ سنیے. سے سوال کر رہا ہوں میڈم. جی جی، لوگ تو میں بھی آپ سے یہی سوال کر رہی ہوں کہ ٹی وی پر آپ ان کو کس کس چیز پہ روکیں گے؟ جو اشتہارات آتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہیں، اس پہ جو چیزیں آتی ہیں، کہاں تک روکیں گے اور کس کس چیز پہ روکیں گے؟ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے. آپ مجھے ایک بات بتائیے. آپ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، پہلے بھی آپ قرآن کا جھوٹا حوالہ دے رہے تھے، اب آپ کسی طالب علم کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ ان سے میری بات کرائیے نا، کون ہے وہ طالب علم؟ آپ وکیل بن کے دوسرے، جب آپ جانتے نہیں ہیں کسی علم کے بارے میں، تو آپ وکیل بن کے کسی کی کیوں بات کر رہا ہے؟ آپ اپنی بات کریں یا ان سے کہیں کہ وہ خود کال کریں. انشاءاللہ ان سے بات کروں گا میں ضرور. ٹھیک ہے، ان سے بات کرائیے. آپ بلا وجہ کیوں بیچ میں وہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ نہیں جاننا چاہ رہے، یہ جاننے والا نہیں ہے. اگر آپ جاننا چاہتے تو سیدھا سوال کرتے آپ کہ یہ لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ جو طریقہ سوال کرنے کا نہیں ہے، یہ جاننے کا نہیں ہے آپ کا طریقہ. یہ آپ کا طریقہ جاننے کا ہے ہی نہیں. بہرحال بھائی، آپ کے سوال کا بھی خیر مقدم ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ علم کے اعتبار سے کم نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دیں کہ جب ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں تو یہاں یہ چاروں طرف بے انتہا بہت طاقتور یہاں بلب ہوتے ہیں، ہزار کئی ہزار واٹ کے یہاں پر بلب لگے ہوئے ہیں، اور ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کیمرے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو پریزنٹیبل ہونے کے لیے کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ سکیں، کچھ نہ کچھ تو مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور جب کہ روزہ ماشاءاللہ افطار کر لیا ہے، اس کے بعد یہ پروگرام آ رہا ہے، تو اگر اس طرح کی کچھ چیزیں استعمال کی جائیں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچیاں، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اپنے کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا ہے کہ وہ میک اپ کرتی ہیں یا نہیں، نیل پالش لگاتی ہیں یا نہیں. آج بڑے پیمانے پر سماج میں ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں، ہم لب کشائی نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کی ذات پر اعتراض کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو صرف اس اسٹوڈیو کی حد تک اس پروگرام کے لیے یہ میک اپ کرتے ہیں. ہماری ذاتی زندگی میں یا یہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ میک اپ ریموو کر کے باہر نکلتے ہیں. باضابطہ ہمارے چہروں پر ماسک یا حجاب، نقاب، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ پروگرام کے تقاضے ہیں، کچھ شوق ہے اور کچھ مجبوری ہے. اس میک اپ کو آپ ہماری مجبوری میں داخل کر سکتے ہیں، باقی ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں. مفتی صاحب، ایک بڑا اہم بھائی نے سوال کیا، میرا ذہن تو اسی سوال کی طرف اٹکا ہے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھائی
کسی کے دل میں بھی اگر خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے, کوئی نیکی کی طرف آ جائے تو یہ زیادہ ضروری ہے. تو جیسے بھائی نے کہا کہ پچھلے سال نماز بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, اس بار دل نہیں چاہ رہا, کہیں نہ کہیں شیطان نے شکنجے میں لے رکھا ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا مفتی صاحب, اس شیطان کو رفع کرنے کے لیے ابھی بھی 15 دن باقی ہیں الحمدللہ. اور جیسے ابتدا میں عرض کیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, نہ جانے کون سا وقت, کون سا لمحہ زندگی کا آخر ہو. تو زندگی کا جو اختتام ہے یہ خیر پر ہو, نیکی پر ہو, ایمان پر ہو. اس کے لیے کیا کیا جائے, اس شیطان کو کیسے ہٹائیں, اس آہنی گرفت. دشمن سے پناہ جب ہی مل سکتی ہے جب ہم اس کے بچاؤ کا کوئی طریقہ صحیح اختیار کریں, یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی کی سزا سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب اس کی پناہ میں ہم پہنچ جائیں. اور سب سے بڑی پناہ گاہ ہمارے لیے اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ کر ہی ہم ان تمام شکنجوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے استغفار کا حکم کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر, اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام سے توبہ کر کے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو کیا شیطان اور کیا نفس اور کیا تمام چیزیں انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ سے دور ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ ان کو دفع کر دے گا, بشرطے کہ آپ سچے دل سے ندامت کے ساتھ اپنا گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لے گا. بالکل شارق بھائی, اور آج ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیجئے. مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں آپ کو نصیحت کی ہے, تلقین کی ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ انشاءاللہ آپ کل کا روزہ رکھیں, اور آج رات سے ہی جو ہے وہ اپنی جو نماز ہے اس کو شروع کر دیجئے دوبارہ. اللہ خیر پر آپ کے قدم جما دے. شیرین بریلی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے شیرین, کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیرین. میم مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا لوگ پہلے خود کو نہیں دیکھتے, اپنے فیملی میں نہیں دیکھتے ہیں. مطلب ہم حجاب پہنے تو بوال کرو پورے ملک میں, دنیا بھر میں بوال کرو, اور حجاب نہ پہنے کسی مجبوری کی وجہ سے تو سوال کھڑے کرو. مطلب آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ شیرین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات بہت زیادہ ہیں. اگر وہ اس کو تعمیری کاموں میں صرف کریں, یا اپنے اندر جھانک کر اپنی غلطیوں کا احتساب کریں, مواخذہ کریں, اپنی نیکیوں کی طرف توجہ کریں, تو شاید دوسروں کے عیوب پر نظر نہ جائے. مفتی صاحب شیرین کوئی سوال بھی ہے؟ جی سوال ہے میرا. ہاں بتائیے بتائیے. جی میں اس دن بھی پروگرام میں ہم سن رہی تھی تو مجھے بہت برا لگا, حجاب کو لے کے کسی نے سوال کیا. جانے دے شیرین, اب دیکھیے ہوتا کیا ہے, جس کی جیسی نظر ہے اسے دنیا ویسی ہی دکھائی دیتی ہے. جی بالکل صحیح میم. پہلے تو ہمیں اپنی نظر کا سب سے بڑا پردہ تو ہماری نظروں کا ہوتا ہے. ہماری نظر میں پردہ ہونا چاہیے. ہم جب باہر نکلیں تو ہم نظر نیچی کر کے نکلیں, آدمی ہو یا عورت. اللہ تعالیٰ نے پردہ تو سب کے لیے بتایا ہے. بہتر. شیرین سوال بتائیے. جی سوال میرا میم یہ, کل میں نے تہجد کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا کہ جو تہجد میں ہم وطر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ عشاء کی نماز میں جو وطر کے بعد جو نفل ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں تہجد میں ہی پڑھنے ہیں, وہ عشاء میں ہی ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور میم میں نے نا پہلے اس سے پہلے جب تہجد میں وطر پڑھے تو میں نے پہلے وطر پڑھ لیے, پھر بعد میں نفل نماز پڑھی تہجد کی. تو پھر میں کیا کروں اس کے لیے, اس سے پہلے جب مجھے پتا نہیں تھا تب. ٹھیک ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیے وطر کے بعد نفل پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے, جائز ہے, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. عام طور سے عشاء کے بعد جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں وہ اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ تہجد میں آنکھ نہ بھی کھلے تو کم سے کم یہ 2 رکعت ہماری تہجد کے قائم مقام بن جائیں گی, اس لیے وہ 2 نفل ہیں. تو اگر پڑھ بھی لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے بھی وطر کے بہتر یہ ہے کہ آپ نوافل مکمل کرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر کے وطر پڑھیں, لیکن پہلے بھی پڑھ لیں. صحابہ کرام سے ثابت ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. عام طور سے تو طریقہ یہ تھا, لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ وطر عشاء کی نماز میں پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر رات میں تہجد نوافل سب پڑھ لیے جائے. تو دونوں طریقے کا ثبوت ملتا ہے, اس لیے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. جیسی آسانی ہو ویسے عمل کر لیں. جو آپ نے نفل پڑھ لیے وہ بھی اچھا کام کیا, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن اب جب تہجد میں ہم یقینی طور پر اٹھ ہی رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم تہجد آخر میں وہ وطر آخر میں پڑھ لیں. جی لاتور سے سجاد بھائی, کیا سوال ہے سجاد بھائی؟ سجاد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ سجاد بھائی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز پہنچ رہی ہے. رمضان میں ایک آدمی کتنا نکلنا
बेहतर। और भी कोई सवाल है सजाद भाई? हाँ, और भी एक सवाल है मेरा। जब रमजान में फजर की अज़ान के बाद जब फजर नमाज चालू होने के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं क्या, या फर्ज के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं? और कुछ नहीं मैडम, इतना है। जी नाज़रीन, जो रमज़ान मुबारक की रौनकों को दोबाला कर रही हैं, दो चंद कर रही हैं, उनमें मशरूबात जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, रूह अफ़ज़ा के साथ टेट्रा पैक में कुछ फ्यूजन्स हैं जो कि मैंगो और लीची फ्लेवर पे दस्तयाब हैं। इसी तरह मिल्क शेक भी है और लस्सी भी है। साथ इसबगोल, ज़ाफ़रान, ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ के साथ हींग, मस्टर्ड ऑयल, शरबत खस, शहद के साथ है नारियल पानी, और फिर शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी, रेड रश एनर्जी ड्रिंक है, और खालिस मसाले जो हमारे पकवान के जायक़े को, उसकी लज्जत को तो चंद करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामिन है, और इसके बग़ैर खानों का तसव्वुर ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के खाने अपने जायक़े के एतबार से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उनमें मसाले जात का एक बहुत अहम मकाम है। अजवाइन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत स्याह मिर्च और हल्दी के साथ आप देख सकते हैं कि सेवियां भी मौजूद हैं। तो आइए प्रोग्राम के को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत अहम सवाल जो भाई का आया था, बल्कि दो सवाल थे। एक तो फितरे से मुताल्लिक़ था मुफ्ती साहब, दूसरा उन्होंने ये दरियाफ़्त किया था कि फ़जर की जो सुन्नतें हैं उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए अगर अज़ान हो जाती है तो। देखिए, एक बात याद रखिए कि अगर नमाज आपने फ़र्ज़ पढ़ ली है तो अब सुन्नतें सूरज निकलने से पहले नहीं पढ़ी जाएंगी, चाहे जितना लंबा वक्त मौजूद हो। उसके लिए यह है कि जब सूरज मुकम्मल निकल जाए उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ेंगे, ज़वाल से पहले किसी वक्त भी। बेहतर यही है कि आप नमाज से फ़र्ज़ों से पहले सुन्नतें पढ़ लें। किसी वजह से रह जाएं तो दूसरा हिस्सा अगर मस्जिद का मौजूद है, जिस हिस्से में जमात हो रही है, और आपको इत्मीनान है कि मुझे दूसरी रकात मिल जाएगी या तशहुद मिल जाएगा, तो फिर भी ये है कि आप पहले सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद जो है फिर नमाज में शरीक हों। और सबसे अफजल और बेहतर तरीक़ा तो ये है कि आप घर से वज़ू करके सुन्नतें पढ़ के फिर मस्जिद जाएँ और डायरेक्ट जा कर के नमाज में शरीक हो जाएँ, तो आपकी सुन्नतें छूटेंगी नहीं अगर ये तरतीब आप मुस्तकिल तौर पर बना लें। बहरहाल सूरज निकलने से पहले और फ़र्ज़ों के बाद फिर सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी, सूरज निकलने के बाद ही पढ़ी जाएंगी। जी, फितरे से मुताल्लिक़ क्या अहकामात मौजूद हैं मुफ्ती साहब? देखिए, फ़ितरा हर साहिब निसाब पर जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत का सामान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा वगैरह और माल तिजारत या ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान, ये तमाम चीज़ें मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाती है तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है, अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से उनको अदा करना है। 2.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत तकरीबन हमारे दिल्ली के हिसाब से तो 50 रुपये का फ़ितरा बन रहा है। आपके इलाके के हिसाब से जो भी हो आप वहाँ के रेट मालूम कर लें। तकरीबन 2.25 किलो गेहूं के रेट क्या हैं उसे एतबार से फ़ितरा निकाल दें। सुमैया बेगम, जी सुमैया साहिबा क्या सवाल है? सुमैया साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही। हाँ, सवाल बताइए। असर के बाद में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? जी, क्या पढ़ सकते हैं? असर के बाद कुरान मजीद पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, कुरान मजीद कभी भी पढ़ना मना नहीं है। 24 घंटों के हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे में आप जब चाहे कुरान पढ़ सकते हैं। ज़वाल के वक्त, सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त कुरान पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ना तो मना है इन 3 औकात में, लेकिन कुरान पढ़ना कभी भी मना नहीं है, इसलिए बिल्कुल आप कुरान कभी भी पढ़ सकते हैं। जी, अनवर जावेद साहब क्या सवाल है? अनवर भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। और सवाल करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा बाजी आपसे कि ये जो बेहुदा सवाल जो आ रहे हैं इसको सुनने के बाद हमारे दिल को बहुत तकलीफ पहुँच रही है कि कैसे लोग हैं, कैसे सवाल कर रहे हैं। मेरा तो मानना ऐसा है कि ऐसे सवाल को ऐसा जवाब देना नहीं चाहिए, और मेरे को भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी इबादत ही कबूल ना करे। ऐसा अगर किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे तो गलत बात है। ये बहुत तकलीफ हो रही बाजी, रहनुमाई फरमाइए। और मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि अगर समझो वजू की नीयत और गुस्ल की नीयत कभी इत्तेफाकन भूल गए तो वजू कर सकते हैं या गुस्ल कर सकते हैं या दोबारा करना पड़ेगा?
रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनवर भाई, हमने दिल पे कोई बात ही नहीं ली ना, मुफ्ती साहब ने इस तरह के सवालात आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। हमारा दिल बहुत साफ़ है और ये भी नहीं हम कहना चाहेंगे कि अल्लाह उनके अमाल कबूल ना करे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अमाल तो ज़रूर बिल्कुल हिदायत की दुआ करनी चाहिए। किसी के बारे में इस तरह की दुआ करना कि उसके अमल कबूल ना करे अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, हमें ऐसी दुआ करने की ना इजाज़त है और ना हम कर सकते हैं। हम कैसे किसी के अमल को मरदूद करवा सकते हैं या वो कर सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें सही समझ दे। अगर वो गलत फहमी में हैं या कुछ इस तरह का अमल कर भी रहे हैं तो हमें उनके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए, ना कि उनकी इस तरह की दुआ। ये बिल्कुल गलत है। अमल मरदूद होने की किसी की दुआ करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हमारे अमल कौन से बिल्कुल क्लियर हैं। हम जो अमल कर रहे हैं हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि अल्लाह के यहाँ मकबूल है? तो खुदारा ठीक है, आपके जज्बात अपनी जगह हैं, आपकी मोहब्बतें अपनी जगह हैं और बिल्कुल खून खोलता है जब इस तरह के बेहुदा सवाल करते हैं या बिला वजह की खामखा की इस तरह की वो करते हैं, तो बिल्कुल आपका गुस्सा बजा है। लेकिन गुस्से में भी हमें अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना पड़ेगा, सहाबा के अमल को देखना पड़ेगा। हमें अपनी मर्ज़ी से इस तरह का वो नहीं करना पड़ेगा। जी। वज़ू और गुस्ल की नीयत अगर भूल गए मुफ्ती साहब तो? देखिए, नियत का मामला तो ये है कि जब आदमी गुस्ल कर रहा है, पानी बहा रहा है अपने ऊपर, तो गुस्ल तो खुद ब खुद हो गया। इसी तरीके से वज़ू का आपने नियत की नहीं की, आपके चारों आज़ा धुल गए, वज़ू हो गया। तो इसमें नियत करके आप करेंगे बाकायदा तो ठीक है। एक आदमी ने, किसी ने आपको दरिया में धक्का दे दिया, आप जो है नहर के अंदर जा गिरे, आप उससे निकले, आपके हाथ पाँव सब भीग चुके थे, आप जा कर के नमाज़ पढ़ लें, आपका वज़ू हो गया। नियत यहाँ फ़र्ज़ नहीं है। तो बहरहाल चारों आज़ा आपके धुल गए, वज़ू के जो आज़ा हैं, तो आपका वज़ू हो गया। इसी तरीके से गुस्ल के आपके तमाम पूरे बदन पर पानी बह गया, हलक में, और इसी तरीके से नाक में पानी पहुंच गया, तो आपका वज़ू हो गया, आपका गुस्ल हो गया। नियत करें ना करें, बहरहाल नियत करना बेहतर है। और नियत ज़ुबान से ज़रूरी नहीं, बस दिल में सोच लें कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ या वज़ू कर रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। या आप उठ करके गए वज़ू करने की नियत से, वही काफ़ी है। लेकिन अगर ना भी की नियत, तब भी गुस्ल भी हो जाएगा, वज़ू भी हो जाएगा। जी। सैयद सिद्दीक़ साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि जो गरगरा करने से थोड़ा पानी नले के अंदर चलेगा तो रोजा टूट सकता है क्या? और जानबूझकर पानी पीने से भी रोजा टूट सकता है क्या? पहली बात क्या कही? पानी पीने से पहले ये गरगरा करने से गरगरा जी, गरम पानी से गरगरा करने से जी रोजा जी टूट जी सकता है क्या? जी। और जानबूझकर पानी पी जाते हैं ना, भूलकर। जानबूझकर या भूलकर? पहले इनमें भूलकर रोजा रोक के भूलकर पानी पी जाते हैं ना। भूलकर, हाँ भूलकर। जी ठीक है, अब बात समझ में हाँ, देखिए दोनों बातें अलग अलग हैं। एक तो भूलकर पीना, एक ये है कि जानबूझकर रोज़ा भी याद है फिर भी पीना, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो अगर ये तो याद नहीं है कि रोज़ा है लेकिन जानबूझकर पानी पी रहे हैं भूले से, तो ऐसी सूरत में रोज़ा हो जाएगा, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी जो शक्ल है, गरगरे की हालत में अगर पानी हलक में चला गया तो फिर वो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसीलिए रोज़े में गरगरा करना जायज़ नहीं है, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें। अगर गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है तब भी रोज़े के अंदर गरगरा नहीं करेंगे। जब आप रात को शाम में इफ्तार के बाद फिर गरगरा कर लेंगे, लेकिन रोज़े की हालत में ना गरगरा करेंगे, ना नाक में नरम हड्डी तक पानी खींचेंगे, बस नॉर्मल तरीके से नाक में पानी डालेंगे और कुल्ली करेंगे, बस इतना करेंगे रोज़े में। जी। सईदा साहिबा हैं यूपी से। जी सईदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा एक सवाल ये है कि मैं अपनी बहन के घर पे हूँ, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी 7-8 दिन से। तो मतलब जैसे मेरे भाई बहनोई ने मेरा वो निकाल दिया सबका फितर, क्या ये जायज़ है? मतलब आपसे पूछ करके निकाला या कह के निकाला? हाँ, आपसे? ठीक है। हाँ नहीं, मेरी से मतलब ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल भी है? सवाल और है, वो ये है कि जैसे कुछ सामान है, जैसे मैंने कपड़े खरीदे हैं तो उसमें मेरे कपड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या मतलब हम उसी कीमत से, जिस कीमत से हमने खरीदे हैं, तो क्या हम किसी ज़कात में निकाल सकते हैं वो? क्या कुछ ऐसा सामान है जो हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद है और वो हमारे घर पे रखा है, तो क्या हम उसको उसकी कीमत लगा के ज़कात में दे सकते हैं? ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब आपसे कह के निकाला है तो वो जायज़ हो गया, कोई हरज की बात नहीं है, फितरा आपका अदा हो गया। दूसरी बात यह है कि आप कपड़े मार्केट से ख़रीद करके लाए और फिर वो आपके नहीं आए,
تو آپ ان کو زکوٰۃ میں دے تو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اسی عورت کو دیں جس کے کپڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کسی ایسی عورت کو دیں کہ اسے کپڑے نہیں ہوں تو پھر زکوٰۃ بھی آپ دے رہی ہیں اور پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا، تو یہاں معاملہ درست نہیں ہوگا۔ آپ ایسے عورت کو دیں گے کہ جس کے کپڑے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ کی تو ادا ہو ہی جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے کریں۔ اسی طریقے سے سامان کا معاملہ ہے کہ آپ کے یہاں اگر وہ استعمال میں نہیں آ رہا، آپ اسی کو زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نارمل قیمت وہی رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بڑھا چڑھا کر لگا کر کے نکالیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدقہ ہو یا خیرات ہو مفتی صاحب، اس میں خوش دلی کتنی ضروری ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ حقدار کو اس کا حق صحیح طور پر پہنچ جانا چاہیے۔ بالکل، یہ خوش دلی سے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف مجبوری میں کہ چلو ہمارے کام کا نہیں ہے تو ہم نکال دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے کام کا نہیں ہے، دوسرے کے کام کا ہے تو بالکل آپ دیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بھی کام کا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو ہے اس کے بھی کام کا نہیں ہو اور اس کو جو ہے پریشانی لاحق ہو جائے، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ کتب خانے کے اندر ایسی انہوں نے شکایت کی، میں سن رہا تھا کہ برکت ہی نہیں ہوتی اور کچھ پریشانی کا تذکرہ کیا، زکوٰۃ بھی وہ نکالتے، دوستی کا معاملہ تھا آپس کا، تو وہ کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں سچ پوچھو تو بات یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن وہ کتابیں نکالتے ہیں یا وہ چیزیں نکالتے ہیں جو کسی کام کی نہیں ہیں یا آپ کے کام کی نہیں ہے۔ یہاں سے آپ مدرسے والوں کو دیتے ہیں، مدرسے میں پڑی رہتی ہیں تو وہ نہ ادھر کام آتی ہے نہ ادھر کام آتی ہیں، تو پریشانی تو آپ کی ہوں گی ہی۔ تو اس لیے آپ اگر زکوٰۃ واقعی سچے دل سے نکال رہا ہے تو جو چیزیں کام کی ہیں ان کے کام آ سکے وہ چیزیں نکالیں گے، جو چیز اس وقت جاری ہے چل رہی ہے وہ چیز نکالیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے نکالی، تو پھر 6 مہینے بعد ہی وہ خوش کہنے لگے ہمارا کبھی قرضہ اترتا ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس سال صحیح ڈھنگ سے نکالی تو ہم جو ہے ابھی سے جو ہے قرض سے بری ہو گئے اور ہمیں نفع شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل برکت۔ ہم صرف کنڈم چیزیں یا وہ چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں ہم سوچتے چلو اسے زکوٰۃ میں نکال دیں، تو یہ دیکھیے اللہ بھی تو یہ چاہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو ہم بالکل کنڈم یا جو ہمارے کام کی نہیں ہے وہ نکالیں، تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی ہمارا محتاج تھوڑی ہے، ہم جو نکال رہا ہے اپنے لیے نکال رہا ہے، نفع ہمیں ملنا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر نکالیں۔ جی حلیمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی حلیمہ صاحبہ، سوال بتائیے۔ ہاں جی، مسلم مولوی صاحب سے بولا تھا کہ ہماری مسجد پاس نہیں ہے، تو ہم پڑھ سکتے ہیں نماز، مطلب اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ مسجد ہماری بالکل گھر کے تھوڑی سی مطلب گلی میں ہے۔ جی جی، آواز جو آتی ہے لاؤڈ کتنے قریب ہے؟ مطلب ایک گلی میں ہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ برابر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں لاؤڈ اسپیکر کی آواز آنے کی وجہ سے وہ نہیں ہے، صفیں متصل ہوں، بیچ میں کوئی راستہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اگر بیچ میں کوئی گزرگاہ آ گئی، راستہ آ گیا اور اس پر کوئی صف نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر تو کافی دور تک آواز جاتی ہے، بعض جگہ تو 1-1 کلومیٹر تک جاتی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ نماز جماعت کے لیے شرط یہ ہے کہ بالکل صفیں ملی ہوئی ہوں، صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو یا کوئی ایسا عام راستہ نہ ہو۔ اگر راستہ ہے تو راستے میں بھی صف موجود ہو اور پھر وہاں تک جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تک صفیں ملی ہوئی ہوں تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جی انم، ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 3 سوال ہے مفتی صاحب سے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ تراوی میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وہ نیاز والے بدلے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تراوی میں یا وتر میں؟ رکیے بہن، جی تراوی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے نا؟ تراوی کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے، ترویحہ ہے۔ ہاں، ترویحہ کی دعا کی کیا؟ ترویحہ کی دعا۔ جی جی، دوسرا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں جب سردی زکام ہے تو جنڈو بام اور وکس انہیلر یوز کر سکتے کیا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب جمعے میں عصر کے بعد کون سی درود شریف پڑھے تو بہتر رہے گا، اس سے ثواب زیادہ ملے گا؟ مفتی صاحب سے جاننا چاہتے۔ ٹھیک جی مفتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ ترویحے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، یہ دعا پڑھنا کوئی واجب یا فرض یا باقاعدہ سنت نہیں ہے، کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا افضل ہے احناف کے نزدیک،
اس کی جگہ کوئی اور دعا ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے تو خاموش بیٹھے رہیں تھوڑی دیر, اتنا بھی چلے گا. تو کوئی لازمی نہیں ہے, جو دعا آپ کو آتی ہو وہ پڑھ سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک کے اندر تو بام یا وکس وغیرہ نہیں لگا سکتے, لیکن باہر آپ سر پر جیسے لگانا ہو یا ناک کے اوپری حصے پر باہر کی طرف لگانا ہو تو لگا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. کیا انہیلر یوز کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ جیسے ناک بند ہو جاتی ہے تو وہ سونگھنے سے نہیں کر سکتے, اس کا بھی استعمال نہیں کر سکتے, چونکہ اس میں دوا ہوتی ہے اور ناک کے ذریعے دوا پہنچانا بھی جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں. جمعے کے دن عصر کے بعد, عصر اور مغرب کے درمیان درود شریف افضل کون سا ہے اور کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے جمعے کے دن عصر و مغرب کے بیچ میں جو درود ہے وہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 80 سال کے گناہ معاف ہونے کی بعض روایتوں کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے, اور بھی فتنوں سے محفوظ رہنے کی خوشخبری دی ہے, تو یہ درود پڑھ سکتے ہیں جمعے کے دن خاص طور سے. باقی کوئی سا بھی درود آپ کبھی بھی پڑھتے رہیں, درود تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مقبول ہوگا. یاسمین صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ یاسمین صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ کیا ایک کو دینا ہے, کیا 200 400 500 ایسا دے سکتے؟ دوسرا سوال. ہاں بہن ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے. دوسرا سوال بتائیے. دوسرا سوال بہن. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف کی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ٹی وی پہ جو آپ کا پروگرام چلتا رہتا ہے, کون سے بھی دینی پروگرام چلتا ہے, تو کیا ہم اس کو سنتے ہوئے تلاوت کر سکتے ہیں, ذکر و اذکار کر سکتے ہیں کیا؟ جی. اور جی 2 سوال کافی ہیں مفتی صاحب. ٹی وی کا والیوم. اور تیسرا سوال ہے ہمارے سب کے لیے دعا میں یاد رکھیے, ہم تمام کے لیے انشاءاللہ رمضان میں. آپ مفتی صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی دینی پروگرام سن رہے اس وقت ہم ذکر و اذکار کرنا اگرچہ جائز ہے, ناجائز یا حرام تو نہیں ہے. ہاں قرآن اگر چل رہا ہے تو پھر تو ناجائز ہے ذکر و اذکار کرنا بھی, پھر تو قرآن کو سننا ضروری ہے توجہ کے ساتھ. باقی اگر کوئی پروگرام چل رہا ہے تو اگرچہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. آپ نہ اس کی طرف دھیان پورا لگا پائیں گے, نہ اس کی طرف پورا دھیان لگا پائیں گے, اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں بھی گڑبڑ ہوگا, اور جو بات سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. مسئلہ کچھ ہوگا, آپ سمجھیں گے کچھ, تو الٹا عمل ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں. اگر آپ جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو ذکر و اذکار کریں, اور دینی پروگرام سن رہے ہیں تو پھر انہی کو دھیان توجہ سے سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ سکیں اور اس پر عمل ہو سکے. جی الیاس بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. الیاس بھائی مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, دعا ہے آپ کی. باجی آپ کے پروگرام میں جو بے ڈھنگی کالیں آتی ہیں ان پہ ایک دم فوراً بین لگایا جائے. ہیلو الیاس بھائی یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا خلوص ہے, لیکن ہمارے یہاں اجازت ہے, ہر انسان فون کر سکتا ہے, دل میں اٹھنے والے سوالات کے لیے رہنمائی لے سکتا ہے, مقصد درست ہونا چاہیے, بس ہم پابندی نہیں لگائیں گے کبھی. ہم لوگوں کو قطعی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے یہ باتیں قطعی. اگر آپ کو کوئی انگلی اٹھائے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہم لوگوں کو آسمان پہ پہنچتا ہے. نہیں اور آپ کا مرتبہ کوئی کیا جانے, آپ تو اتنے مرتبے والی ہیں, اگر آپ کو کسی کے لیے ایک شبد بولتے اس کے خلاف تو اللہ کے واقع قبول ہو گئی. نہیں الیاس بھائی درگزر میں اللہ کی بہت حقیر بندی ہوں, معاف کیجئے. بات تو یہی ہے کہ جب غصہ آئے اس وقت اپنے نفس پر ہی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے تو وہ شخص بہت بہادر ہوتا ہے. جانے دیں, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 2 کان دیے ہیں, ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے. درگزر. جی بتائیں الیاس بھائی سوال کیا ہے آپ کا؟ مفتی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو اصل تھا وہ تو زکوٰۃ دے دی گئی, کیا انٹرسٹ سے بھی زکوٰۃ ہوگی کیا؟ اور کیا دوبارہ بتائیے. انٹرسٹ سے بھی زکوٰۃ ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال الیاس بھائی.
दूसरा सवाल समझिए, ये बस मत पूछो, आज हम कॉल करने वाली थे मगर ये कॉल सुन के बस हमारे फूल खोल गया। नहीं, तो नहीं। सोचा बस आप फौरी तौर पर वज़ू कर लें, ठंडा पानी पी लें और माफ़ करें। एक बहुत अहम सवाल, आपका सवाल तो हम लेंगे ही मुफ्ती साहब, बहन ने जो सवाल किया था कि ज़कात की रकम किसी एक को ही दें या थोड़ी थोड़ी करके मुख्तलिफ लोगों को। हाँ देखिए, ज़कात की रकम एक को भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को भी दे सकते हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि किसी एक शख्स को इतना न दिया जाए कि वो ख़ुद साहिब निसाब बन जाए। अब वो साहिब निसाब बन गया, किसी और से भी ले ली उसने, तो उसकी ज़कात ही अदा नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि तहक़ीक़ करें कि ज़कात इसको लगेगी भी या नहीं लगेगी। पेशावर फ़ुक़रा को बिल्कुल आप ज़कात ना दें अपनी, ये मैं पक्का बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसे होते हैं कि उनमें ज़कात लगती नहीं है, इसलिए पेशावर फ़ुक़रा का तो बिल्कुल ना दें। बाकी जिसको भी ज़कात दें अच्छी तरह तहक़ीक़ करके दें। अब इंटरेस्ट का मामला है मुफ्ती साहब, अव्वल तो कि सूद लेना आप बेहतर बताएं। देखिए, जो चीज़ खुद जायज़ नहीं है तो उस पर कोई ज़कात क्या होगी। जो चीज़ जायज़ और हलाल है उसी पर ज़कात है। जो आपका रासुल माल है, जो आपने जमा किया है, उस पर तो ज़कात है, लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो आपके लिए ख़ुद भी जायज़ नहीं है, तो उसकी ज़कात क्या निकलेगी। उसे तो पूरे को ही निकालना है, आपको अपने पास रखना ही नहीं है। उसमें तो 2.5%, वो तो 100 का 100% आपको बगैर सवाब की नीयत के खर्च करना है, तो उसमें ज़कात का मामला क्या है। बिल्कुल। और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि उसकी भी ज़रूरत होती है मुफ्ती साहब, तो बिना सवाब की नीयत के उसको गुरबा में बांट दें। नूरजहां साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मुफ्ती साहब, हेलो। सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, सुन रहे हैं, सवाल बताइए। ऐसा मैं वो उसके बाद तरावे पढ़ती है ना, सुन्नतुल मौक़िदा। ठीक है, हाँ। सुन्नतुल मौक़िदा पढ़ती हूँ ना, वो 2-3 रोज छूट गए हैं, वो कैसा पूरा करना जरा मुझे बताओ। ठीक है। सवाला को वो जो इशा के बाद सुन्नतुल मौक़िदा जो पढ़ते हैं तरावे की नमाज जी, वो आपको मेरे 2-3 छूट गए हैं, वो मैं कैसा पूरा करना वो जरा मुझे बताओ। ज़रूर, वो मुझे बताओ जी। मुफ्ती साहब बता रहे हैं, सुनिए, गौर से सुनिए। जी मुफ्ती साहब। देखिए, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा तो है, और सुन्नत मुअक्कदा की क़ज़ा नहीं है, क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ या वाजिब की है, तो इसलिए वो छूट गई तो छूट गई, अब उन्हें जाने दें, बस तौबा इस्तिग़फ़ार करें, उनको अब नहीं पढ़ना, अब तो जो रह गई हैं उनको पढ़ लें बस बाकी। जी। मुस्कान, आप बताइए क्या सवाल है? मुस्कान, हमारी आवाज़ पहुंच रही है? ऐसा लगता है मुस्कान से राब्ता नहीं है। मुफ्ती साहब, किसी को माफ़ कर देना, किसी को दरगुजर करना, किसी की बात का असर ना लेना, अल्लाह के लिए दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बाकी रखना, कायम रखना, दिलों में जगह रखना, गलत फहमियों को अगर पैदा हो भी जाएं तो फौरी तौर पर मिटा देना, इसका क्या सवाब है? देखिए, मल्ला यरहम ला युरहम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। तो जितना हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे, हमारे साथ दरगुजर का मामला करे, तो हमें लोगों के साथ भी वही मामला करना चाहिए। हाँ, वक्ती तौर पर अगर उसने कुछ कहा है तो उसका मुआवजा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको साथ बद्दुआ करें या कुछ इस तरह का मामला करें या उसके साथ इस तरह की चीज़ें करें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दरगुजर करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे दरगुजर करे। हम सुबह से शाम तक कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, अगर अल्लाह ने हमारी पकड़ कर ली तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए इतनी ज़्यादा पकड़ ना करें कि ख़ुद अल्लाह की पकड़ में आ जाए। बिल्कुल, दिलों में जो है वो वुसअत होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। अगर हमसे किसी की दिल आज़ारी हो गई तो हम माफ़ी मांगते हैं, अगर कोई हमारी दिल आज़ारी का सबब बना तो भी हमने माफ़ किया बिना सोचे समझे। ये दुनिया बहुत छोटी है, दिलों में एक दूसरे के लिए तंगी ना रखें, तंग नज़री नहीं होनी चाहिए, बहुत कुशादगी रखिए, दिलों में वुसअत पैदा कीजिए और हमेशा अल्लाह ताला से भी अपने लिए भी खैर मांगे और अल्लाह के बंदों के लिए। फिर मुफ्ती साहब से बढ़कर दुआए खैर कौन अच्छी करेगा। मुफ्ती साहब, आपसे इल्तिमास है कि दुआए खैर फरमा दीजिए। दुआ करने वाले तो अल्लाह के मकबूल बंदे बहुत हैं, हम तो बहुत गुनहगार बंदे हैं। बहरहाल जैसा भी है अल्लाह से मांगने में याफियत है। बिल्कुल, हम अपने टूटी फूटी ज़ुबान में अपने दोनों हाथ फैला के, झोलियाँ फैला के अल्लाह के हुजूर बैठे हैं। आप भी आमीन कह के हमारे साथ इन दुआओं में शरीक हो। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाहि कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीआ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے، شر کرنے والوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے اور اسی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے، یہ کار خیر جاری رہے. بہت بہت شکریہ. اور تمام مصنوعات ہمدرد کی جو آپ کے پیش نظر ہے ناظرین، ان میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، افادیت بھی ہے، رونق بھی ہے. تو کہاں سے شروع کریں تذکرہ اور کہاں تمام کریں؟ مشروبات سے ہی آغاز کرتے ہیں. لیمن اسکویش، اورنج اسکویش، روح افزا. روح افزا کا فیوژن جو ٹیٹرا پیک میں آپ کے سامنے ہے، یہ مینگو اور لیچی فلیور کے ساتھ ساتھ ملک شیک اور لسی کے طور پر بھی یہاں موجود ہے. سطح سبغول کے ساتھ آپ کو زعفران اور پھر گلوکوز نظر آ رہا ہے. ہینگ کے ساتھ مسٹرڈ آئل ہے. شربت خس، شہد، ناریل پانی، شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب یعنی جام شیریں اور ریڈ رش، اور اس کے بعد مسالے جات جس میں کہ اجوائن ہے، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، ثابت سیاہ مرچ ہے اور دھنیا پاؤڈر ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، اور اس کے بعد سیویاں بھی موجود ہیں. تو ہر ذائقہ چاہے وہ تیکھا ہو، چاہے وہ کھٹا ہو، چاہے میٹھا ہو، سلونا ہو، یہاں موجود ہے. اور یہ تمام چیزیں انسان کے صحت و تندرستی کی ضامن ہیں. اپنے ذوق کے اعتبار سے ان چیزوں کو استعمال کیجئے، ان کی افادیت کا فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی دے، تندرستی دے. ہماری دعائیں ہمیشہ ہر طرح سے آپ سب کے ساتھ موجود ہیں، شامل حال ہیں. آپ بھی ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے چینل کے تمام اہلکاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. مسکراہٹیں بانٹتے رہیں، خیر بانٹتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں اور دلوں کو وسیع اور فراخ رکھیں. دلوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی اور خیر خواہی رکھیں. یہی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے. اس کے ساتھ ہی آپ تمام کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہوئے، اللہ کے حفظ و امان میں دیتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.